السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کر دیں، اور پلیز لائک مائی ویڈیوز اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ سارے محلے میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ چاہے تو ایک فقیر آدمی کو کیسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جیسے سڑکوں پر پتھر کوٹنے والا صہیب بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کا ایک دو نہیں بلکہ 5 لاکھ کا انعامی باؤنڈ نکلا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ شہر سے کافی دور ایک سڑک بن رہی تھی۔ صہیب کو ٹھیکیدار سے اپنی مزدوری لینی تھی۔ اتفاق سے ٹھیکیدار کے پاس نقد پیسے نہیں تھے، تو ٹھیکیدار نے مجبوراً صہیب کو باؤنڈ دے دیا اور کہا کہ یہ تم باؤنڈ لے جاؤ اور گھر کا سودا سلف لے لو۔ صہیب کی بیوی بہت کفایت شار تھی۔ وہ صہیب سے کہنے لگی، تمہارے بھائی کے پاس بے شمار باؤنڈ پڑے ہیں۔ رفاقت کی بیوی کے ٹیچی کیس میں تو 800 باؤنڈ میں نے خود دیکھے ہیں۔ تمہارے بھائی نہ تمہیں ادھار دیتے ہیں اور نہ ہی تمہاری مدد کرتے ہیں، حالانکہ خود وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں اور تم سڑک بناتے ہو۔ ہم اس باؤنڈ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کیا پتہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دن پھر جائیں۔ ثنا نے صحیح کہا تھا۔ اللہ پاک نے واقعی ان کی دعا سن لی تھی۔ ٹھیکیدار کو جب انعام کے نکلنے کا پتہ چلا تو اس نے صہیب سے کہا، تمہارے لیے تو یہ باؤنڈ صرف 5 لاکھ کا ہے، لیکن ہم جیسے کاروباری لوگوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارا کافی ٹیکس معاف ہو جاتا ہے۔ تم سیدھے سادے آدمی ہو، بینکوں میں دھکے کھانے کی بجائے تم یہ باؤنڈ مجھے ہی 5 لاکھ میں دے دو۔ صہیب بولا، بسم اللہ جی، پہلا حق آپ کا ہے، آپ خرید لیں۔ صہیب ٹھیکیدار کی کوٹھی سے 5 لاکھ روپے لے آیا۔ دوسرے دن کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں بڑے بھائی اس کے گھر اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہی صہیب کی بیوی ثنا بولی، بھائی جان، آپ اور ہمارے گھر ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے کیا؟ آپ تو ہمارے گھر عید کے دن بھی نہیں آتے۔ ثنا کی بات سن کر اس کی دیورانی نسرین بولی، رہنے دو بہن، تم ہی ہم سے ہمیشہ ناراض رہتی ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے تینوں بھائیوں کی قسمت کھول دی۔ اب ہم سب سکون سے زندگی گزاریں گے۔ ثنا سے رہا نہ گیا، بولی، کیا ہم سب؟ مگر آپ نے تو 4 برسوں سے ہمارے کسی بچے کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ بھی نہیں رکھا۔ آج ہمارے 5 لاکھ تینوں کے کیسے ہو گئے؟ صہیب کا بڑا بھائی ناصر بولا، کیا پرانی باتیں لے بیٹھی ہو؟ صہیب بھائی جان، ذرا 5 لاکھ کی جھلک تو دکھانا، دفتر کو دیر ہو رہی ہے۔ ثنا پھر بول اٹھی،
تو آج صہیب سے زہیب بھائی جان بھی ہو گئے۔ واہ، ارے یہ پیسہ! خاموش خاموش خاموش! زہیب 3 دفعہ چیخا اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ زہیب بولا، دیکھو میں غریب تھا، بھوکا تھا، قرض دار تھا، کسی بھائی نے میری مدد نہ کی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف پیسہ۔ پیسہ ہی لوگوں کو خود غرض اور کمینہ بنا دیتا ہے، اور میں اپنے بھائیوں کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ زہیب کی آنکھ غصے سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھاتے ہوئے کہا، میں اس گھر کے صحن میں تم سب کے سامنے 5 لاکھ روپے جلا دوں گا۔ اگر کسی نے مجھے روکا یا کوئی نوٹ اٹھایا تو کلہاڑی سے اس کا کیما کیما کر دوں گا۔ زہیب بھاگ کر کمرے میں گیا اور 5 لاکھ لے آیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اسے پکڑنے کی کوئی جرات نہیں کر رہا تھا۔ پھر زہیب نے ان نوٹوں پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی، اور یہ دیکھ کر ساتھ ہی زہیب کی بیوی ثنا بے ہوش ہو گئی۔ پھر سب یہ دیکھ کر اپنے گھروں کو چل دیے۔ پھر بعد میں زہیب کی بیوی نے ہوش میں آتے ہی اس سے منہ موڑ لیا تو وہ بولا، مجھ کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ 5 لاکھ جلا دوں؟ وہ تو میں نے بچوں کی لاٹری والے نکلی نوٹ جلائے تھے، جنہیں میں 50 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اگر میں وہ 50 روپے کے نکلی نوٹ نہ ضائع کرتا تو یہ 5 لاکھ کیسے بچاتا؟ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اچھی پیسٹریاں اور سالگرہ والے کیک زہیب بیکر سے ملتے ہیں، اور زہیب بیکرز کا مالک وہی زہیب ہے جس کا 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا تھا۔ وہ اپنے سادہ لیکن خوبصورت گھر میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے خود غرض اور لالچی بھائیوں کو اس جگہ کی ہوا بھی نہیں لگی۔